اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعث رحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی امام المنتظر الحجۃ ثانی عشر روحی وارواح العالمین لہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندہم وحاسدہم من الآن الی قیام یوم الدین اللہم صلی علی محمد حضرات گرامی، ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے آج دوسرا درس ہے اور آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ سلام کا موضوع میں اس لیے اختیار کیا ہے کہ سلام متروکہ ہوتے جا رہا ہے، سلام کرنا لوگ بھولتے جا رہے ہیں، ذرا سی بات ہو پورے خاندان سے سلام کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ مثل درود کے سلام میں اللہ بھی شریک ہے، مومن بھی شریک ہے۔ تو خدا کہتا ہے اے حضرت انسان تو بھی آ اور اس عظیم عبادت میں شریک ہو۔ تو اللہ کرے یہ سلام جو ہے متروک نہ ہو، بلکہ دن بدن اس کی افادیت بڑھتی جائے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام واجب ہے۔ ابھی آپ یہ کہیں گے کہ جناب جواب سلام میں ایک درجہ ہے اور جو سلام کر رہا ہے پہلے سلام کر رہا ہے اس کو 69 درجے مل رہے ہیں اور بعض میں 99 درجے ملتے ہیں، اس کو 99 ثواب ملتے ہیں اور وہ جواب دینے والے کو 1 ثواب ہے۔ تو اب یہ کیوں ہے؟ اب کبھی کربلا کی زیارت پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ نماز پڑھنا تو آپ نے ہر حالت میں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا تو آپ نے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے، اور دیگر اعمال تو آپ نے کرنے ہیں ہر حالت میں، لیکن مستحب کام اگر کریں گے جو آپ پر واجب نہیں ہے آپ کریں گے۔ اور پھر اس سلام کرنے سے آپ کتنے عظیم فائدے حاصل کر رہے ہیں کہ سلام اگر آپ گزرتے ہوئے ایسے مجمع میں کریں کہ جو لوگ سلام کرنا نہیں جانتے تو آپ ان سب کو سلام کریں، اور جب وہ سارے مل کر جواب سلام دیں گے تو آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے ایک عظیم چیز کو رائج کیا ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کو علم ہو، جس طرح سے صدقے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ چھپا کے دو، لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ اس بستی میں اس گاؤں میں کوئی صدقہ دینے کا عادی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر حکم ہے کہ ظاہر کر کے سب کو دو، سب کے سامنے کرو کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ اور صدقہ دینے سے تو اسی طرح سے جب پتہ ہے آپ کو سلام کرنا، یہاں لوگ جو ہے بہت کم سلام کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر سلام کریں۔ اور سلام جو ہے اور ایک آدمی جو ہے اگر کسی سے سوال کرنے جائے اور اپنا کام مطلب کے لیے جائے تو روایت میں ہے کہ اگر وہ سلام نہ کرے تو اس کے مطلب کا جواب نہ دو، اس کے سوال کا جواب نہ دو، پہلے وہ سلام کرے اور اس کے دیکھے آپ خود حدیث کے ساتھ تلاوت کریں۔ اس میں آخر میں جبرائیل صاحب نے دست دیا ہے، لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے جب آخر میں آئے ہیں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ سلام کہنے کے بعد کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہو اور اللہ بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب خدا میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ایک عظیم وہ شے کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت رسول، یعنی مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے سے پہلے سوال نہ کریں بلکہ سلام کریں اور ان کو سلامتی دیں، اور اس کے بعد کہیں کہ اب مجھے یہ کام ہے، مجھے سوال چاہیے، مجھے یہ کام چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سوال نہ کرے، پہلے سوال کر دے، سلام نہ کرے، تو اس کے روایت میں ہے کہ اس کے سلام کا جواب نہ دو، اس کے سوال کو پورا نہ کرو۔ اگر اس طرز کر رہا ہے تو سلامتی جو ہے، سلام جو ہے ہر کام کی ابتدا ہے، اور ہر کام کی ابتدا ہے، اور اگر کوئی گناہ میں مشغول ہے آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، اگر دوسری ایسی خرافات میں مشغول ہے تو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے، کافر کو آپ سلام نہیں کر سکتے۔ مومن کے لیے سلامتی ہے، مومن کے لیے ساری سلامتی ہیں، خواہ وہ جان کی سلامتی ہو، پیسے کی سلامتی ہو، دین کی سلامتی ہو، وہ مومن کے لیے ہے۔ تو لہذا مومن کا کام ہے اپنے مومن بھائی کو سلام کرے۔ خداوند عالم سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی کامیابیاں آپ کے حمل حال ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے اس خداوند عالم اس کرونا کے مرض سے ہم سب کو نجات دے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔